بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسحور کن اور دل نشین تقریر کرنا سیکھیں یا کریں۔ ٹھیک ہے، آج ہم دیکھیں گے کہ اچھی تقریر کیسے کی جا سکتی ہے، اچھا بیان کیسے ہو سکتا ہے جو ولولہ انگیز بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ دو افراد ہوتے ہیں، اب ان کو اگر ایک جیسی تقریر یعنی ایک ہی ٹاپک پر تقریر کرنے کے لیے کہا جائے تو ان میں سے ایک کی تقریر سن کر لوگ قائل ہو جاتے ہیں اور عمل کرنے پر آمادہ بھی ہو جاتے ہیں، یعنی عمل کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک یعنی دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کی تقریر سننے کو دل بھی نہیں کرتا، تو عمل کیسے ہوگا؟ تو کیا آپ تسلسل سے اپنے سامعین کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ آپ کے خیالات ان کے لیے بڑے قیمتی ہیں اور وہ آپ کے خیالات کو غور سے بیان کی صورت میں، تقریر کی صورت میں سنیں؟ تو ایسا کرنا کیا ممکن ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ جب آپ کوئی تقریر کرنا چاہیں تو آغاز ہی بہت ولولہ انگیز ہونا چاہیے۔ تقریر کا جو آغاز ہے نا وہ ولولہ انگیز ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ سامعین دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر پوری دلچسپی کے ساتھ اور اپنائیت کے ساتھ آپ کی بات سنیں۔ جو کچھ آپ ان سے کہنے جا رہے ہیں یا جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کا خلاصہ بھی بیان کریں۔ یوں نہیں کہ لمبی تقریر تو ہوگی لیکن آپ ان کو خلاصہ تھوڑا سا بتائیں کہ کس چیز کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں ہم دوسرا پوائنٹ اس کا دیکھتے ہیں نا کہ اپنے ذاتی واقعات بیان کر کے، یعنی ایک تقریر ہوتی ہے نا لکھی لکھائی ہوتی ہے، وہ آپ نے یاد کر لی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے فی البدیہہ کریں یا نہ کریں۔ جیسے ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے نا، بعض اوقات پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے جیسے ہم لوگ لیتے ہیں، میں خود لیتی ہوں کیونکہ میں پڑھاتی ہوں نا جن کو، ان سے پریزنٹیشن لیتی ہوں، ہمارے ورک شاپس ہوتی ہیں اس میں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے بھی کی ہوئی ہیں یا دی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ کیسے بولنا ہے، کیا بولنا ہے۔ تو پہلے تو لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو تاکہ ہمارے پاس جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں، تو اس کے بعد پھر جو چیز ذہن میں ہوتی ہے اسی پر ہی فی البدیہہ تقریر بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تقریر ہم کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس ریٹن فارم میں بھی ہے تو ہر چیز تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا نا کہ ایک ایک لفظ دیکھ دیکھ کر پڑھے، پھر تو وہ تقریر کا مزہ ہی نہیں آئے گا نا، ہر چیز اگر دیکھ کر پڑھیں تو ولولہ انگیز تقریر ہوگی وہی کہ جو آپ کے دل سے بات نکلے۔ تو اس کے علاوہ جو بات ہے وہ کیا ہے، دوسرے پوائنٹ میں جو ہے نا آپ لکھیں اگر تو کہ اپنے ذاتی واقعات بھی بیان کریں، یعنی آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسی کے مطابق، یعنی اس ٹاپک کے بارے میں آپ اپنا کوئی ذاتی واقعہ بیان کریں تاکہ تقریر جو ہے وہ بہترین ہو جائے، پر مزہ ہو جائے، لوگ غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں، اور لطیفے نہ سنائیں تقریر کے اندر، اور نہ ہی سامعین کا مذاق اڑائیں، یہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تیسرا پوائنٹ ہے کہ معذرت خانہ انداز سے تقریر کا آغاز بھی نہ کریں۔ مثلاً یعنی معذرت خانہ انداز کیا ہے کہ تقریر کے آغاز میں ہی آپ یہ کہیں کہ آپ کہیں کہ میں اس موضوع کا ماہر تو نہیں ہوں لیکن آج مجھے تقریر کرنی پڑ رہی ہے، یا آپ یہ کہیں کہ اگر مجھے تقریر کرنے کے لیے زیادہ وقت مل جاتا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس سے اچھی تقریر کرتا، یا یہ بھی معذرت خانہ انداز ہے کہ میں جتنا مختصر بیان کر سکتا ہوں اتنا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طرح کے جملے نہیں کہنا، شروع میں کہنے نا درمیان میں کہنے ہیں، ٹھیک ہے، اور شروع میں تو بالکل بھی نہیں آغاز کرنا ایسے جملے سے، یعنی آتے ہی آپ یہ کہیں کہ میں اس موضوع کا ماہر تو نہیں ہوں، مجھے اس ٹاپک کے بارے میں زیادہ علم تو نہیں ہے لیکن آپ کی معلومات کے لیے میں کچھ نہ کچھ بیان کر سکتا ہوں، یہ بالکل بھی نہیں کہنا۔ ٹھیک ہے، شروع میں یہ نہیں کہنا۔ اور اس کا ہم دیکھیں گے اب چوتھا پوائنٹ
کہ جب آپ بولیں نا، جب بات کریں تو سامعین کی یعنی جو سننے والے ہیں سامنے جو بیٹھے ہیں آپ کے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو دیکھنے والے ہیں، جو آپ کو سننے والے ہیں، ناظرین بھی ہوتے ہیں، سامعین بھی ہوتے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ یوں نہیں کہ آپ ان کی طرف دیکھیں ہی نہیں، آپ نیچے دیکھ کر تقریر کرتے رہیں، یا ادھر ادھر تو دیکھیں، ان کی طرف نہ دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ اس کا ہے کہ اپنی زبان سے ایسے غیر ضروری الفاظ بھی ادا نہ کریں جس سے آپ کی توجہ بھٹک جائے، یعنی جو تقریر سے ادھر ادھر کے کوئی ٹاپک ہے وہ نہ اٹھائیں، کوئی اس طرح کی بات نہ کریں کہ آپ اصل بات ہی بھول جائیں کہ کیا کہنا چاہتے تھے، توجہ آپ کی جو ہے نا وہ بہک جائے یا بھٹک جائے۔ مثلاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنا کھنکار کر گلا صاف کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جملوں کو بار بار دہرانا شروع کر دیتے ہیں یا زبان کا غلط استعمال کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ لوگوں کی نا توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے گی آپ سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے موضوع سے، آپ کی تقریر سے توجہ ہٹ بھی جائے گی، توجہ بٹ بھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ تقریر کے دوران جسم تنا ہوا ہونا چاہیے، کندھوں کو نہ جھکائیں، جھولیں مت، یعنی بار بار ایسے جھولے مت، جھولتے رہیں، آگے پیچھے جھولتے رہیں، دائیں بائیں جھولیں، یوں بھی نہیں، بالوں میں انگلیاں بھی نہ پھیریں، پین یا مارکر سے کھیلیں بھی نہیں، اور ایسا کام بھی نہ کریں جس سے خود آپ کی اپنی توجہ ہی، کیونکہ یہ جو کام کریں گے نا آپ کہ پین اٹھا کر کھیلنا یا بالوں میں انگلیاں پھیرنا یا کچھ اس طرح، آپ کی اپنی توجہ بھی بٹ جائے گی اور آپ ٹاپک سے ہٹ سکتے ہیں۔ تو تقریر جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے بس اسی پر ہی فوکس کرنا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تقریر کے دوران اپنے لب و لہجے کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ لب و لہجہ جو ہے نا اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سپاٹ انداز ہو، بالکل ایک جیسا ہی انداز ہو اور شروع سے آخر تک بس آپ ایک ہی انداز اختیار کرتے رہیں، اور اس طرح آپ کا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہوگا نہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ لب و لہجے میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، اس کو زیر و بم بھی کہتے ہیں، اتار چڑھاؤ بھی کہتے ہیں۔ جیسے اب یہ دیکھیں جو قاری حضرات ہوتے ہیں نا، جب وہ قرأت کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں قاری عبد الرحمن السدیس جو امام کعبہ بھی ہے نا، وہ جب تقریر تو نہیں، وہ جب تلاوت کرتے ہیں، جب امامت کرتے ہیں خانہ کعبہ میں، تو ان کا اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے نا، وہیں پر اگر جو لوگ موجود ہوتے ہیں نا تو وہ جب سنتے ہیں نا تو ان پر بہت یعنی ان کے اثرات ہوتے ہیں اس اتار چڑھاؤ کے۔ تو یہ تلاوت میں بھی ہوتا ہے، جب تلاوت ہم کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں نا، اس میں کیوں ہوتے ہیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم یعنی بہت اونچا نہیں بولنا، کچھ ہوتے ہیں ان کو آہستگی سے ہم نے یعنی تلاوت کرنی ہے، کچھ ہے کہ ان کو بہت لاؤڈ اوپر مد کے ساتھ اوپر لمبا کر کے پڑھنا ہے، زیادہ لمبا کرنا ہے۔ تو یہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے جو خوبصورت بناتا ہے کسی بھی تلاوت کو۔ اسی طرح تقریر میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لازمی ہونا چاہیے، اور آپ کے لفظوں سے آپ کا اعتماد اور یقین چھلک رہا ہوتا ہے، اس طرح آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے گا نا۔ جو آپ بول رہے ہوتے ہیں نا، اعتماد کے ساتھ بولیں نا، یقین کے ساتھ بولیں، اور لہجہ جو ہے آپ کا بہترین ہونا چاہیے، ڈر ڈر کے مت بولیں، اور دوسرا یہ کہ جھجھک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ شروع میں جو لوگ تقریر کرنا سیکھتے ہیں نا تو ان کو بہت زیادہ جھجھک ہوتی ہے، یعنی بولنا آتا نہیں ہے بعض اوقات، یعنی ان کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں، یعنی اسٹیج پر آنے سے کچھ لوگ ڈرتے ہیں، اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر پھر ایک تو ہے کہ چلیں کھڑے ہو کر بول لیا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مائک پکڑنے سے ڈرتے ہیں،
مائک ہاتھ میں آ جائے تو پھر وہ کانپنا شروع کر دیں گے کہ کیسے ہماری آواز تو سارے لوگ سنیں گے. یہ بات جب ذہن میں آئے گی نا کہ جو میں بول رہا ہوں وہ سب سن رہے ہیں، پھر آواز جو ہے وہ کانپنا شروع کر دیتی ہے اور بولنا بند ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی پریکٹس کرنی چاہیے. اس کی پریکٹس میں آپ کو اور اپنے ایک ٹاپک میں پھر میں الگ سے بتاؤں گی کہ کیسے اس کی پریکٹس کرنی ہے نا. تو ابھی تو ہے کہ مسحور کن اور دل نشیں تقریر کیسے کر سکتے ہیں نا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اسٹیج پر کھڑے جب ہوں تو خوف اور اضطراب نہ ہو، اس پر قابو پائیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کو وقت دیا گیا ہے نا تقریر کرنے کا، تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں. بلکہ بہتر کیا ہے کہ وقت سے کچھ پہلے ہی تقریر ختم کر دیں، تاکہ آپ لوگوں سے اس کی رائے بھی لے لیں نا. جب آپ کچھ پہلے ختم کریں گے نا تو آپ لوگوں سے رائے لے سکتے ہیں کہ آپ کو جو میں نے ابھی بتایا ہے، آپ نے جو سنا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو جب رائے لیں گے تو لوگ دلچسپی لیں گے اس میں. تو وقت سے پہلے ختم کرنا ہے، دیر سے نہیں کرنا. ٹائم کا خیال رکھنا ہے، جتنا ٹائم ملا ہے نا اسی کے اندر ہی اس کو ختم کرنا ہے. اور اس کے علاوہ تقریر کا اختتام کرتے ہوئے اس کا خلاصہ بیان کریں. یعنی جب اینڈ ہو نا تو آپ اس کا جو بھی ٹاپک تھا نا اس کا خلاصہ بیان کریں، یعنی کہ ٹوٹل آپ نے کس چیز پر بات کی ہے. اور جس طرح آغاز بہت ولولہ انگیز تھا نا، میں نے بتایا نا کہ آغاز ولولہ انگیز ہونا چاہیے، اسی طرح اختتام بھی ایسا ہو جو سامعین کو عمل کرنے پر مجبور کر دے. تو دونوں ہی ولولہ انگیز ہونے چاہیے، آغاز بھی اور اختتام بھی. اور یہ سارے جو ہے نا کہ کیسے ہم کریں یا ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دم سے آپ کو یہ سارا کام نہیں آئے گا. آپ کو بولنا جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا. شروع میں تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے، پھر یہ صحیح بھی ہو جاتی ہے. تو جیسے اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میں جب یعنی شروع کی بات ہے کہ جب میں کلاس لیتی تھی تو کلاس میں مائک ہمارے ہوتا تھا کہ مائک میں پھر سوال کرنا ہوتا تھا کہ جو کوئی سوال کرے مائک میں کرے، تاکہ ہماری ٹیچر جو ہے نا وہ اس کا جواب جو ہے وہ دے سکیں اور ان تک بھی، اور ساری جو اسٹوڈنٹس بیٹھی ہیں نا ان تک آواز پہنچ جائے. تو اب مجھے بھی جھجک ہوتی تھی کہ مائک میں کیسے بولے نا، ویسے تو بول لیتے ہیں نا. تو پھر اس کو دور کرنے کے لیے میں نے ایک طریقہ سوچا. تو ڈیلی جو ہم پڑھتے تھے نا رکوع، اس میں سے مختلف جیسے ہے ہر رکوع ایک ٹاپک لیے ہوئے ہوتا ہے نا، اس کا ایک الگ ٹاپک ہوتا ہے. تو اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی جو یعنی سمجھ آتی بھی تھی یا نہیں آتی تھی، تو میں کوئسچنس جو ہے نا وہ الگ کر کے لکھ لیتی تھی، کیونکہ ہمارا تھا کہ درمیان میں نہیں بولنا، اینڈ میں بولنا ہے جب لیکچر ختم ہو جائے. تو میں سوال لکھ کے سائڈ پہ میں کر دیتی تھی کہ یہ سوال میں نے پوچھنا ہے اور مائک میں پوچھنا ہے. پھر جب اینڈ ہوتا تھا تو پھر میں بھی ہاتھ کھڑا کرتی تھی کہ میں نے بولنا ہے، تو مائک میرے پاس آتا تھا. تو شروع میں نے ایسے ہی مائک میں بولنا شروع کیا، صرف سوال کیا تاکہ مجھے بولنا آئے، میری جھجک ختم ہو جائے. تو پھر یہ اس طرح آہستہ آہستہ مجھے بولنا آیا، ورنہ تو مائک میرے ہاتھ میں آتا تھا اور میرا بھی تھا کہ میں کانپنا شروع کر دیتی تھی آہستہ آہستہ. شروع میں ایسے نہیں ہوتا، شروع میں بڑا کانفیڈنس ہوتا تھا کہ میں بول رہی ہوں، میں اسٹیج پہ جاتی اور جیسے ہی مائک میں بولتی، شروع میں کچھ نہیں ہوتا تھا. آہستہ آہستہ جب مجھے فیل ہوتا تھا کہ میں بول رہی ہوں اور سارے میری بات سن رہے ہیں، حالانکہ میرے پاس پوائنٹس بھی ہوتے تھے، دلائل بھی بہت بہترین ہوتے تھے، تو لوگ توجہ سے سن رہے ہوتے تھے. جب میں دیکھتی تھی لوگوں کی طرف کہ توجہ سے سن رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ پھر وہ ہوتا تھا کہ اچھا میں بول رہی ہوں، یہ سب سن رہے ہیں. تو جب میرے دل میں یہ بات آتی تھی تو پھر میری آواز کانپنا شروع ہو جاتی تھی اور میں چپ ہو جاتی تھی. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میرے ساتھ ہوا ہے نا، میں اس لیے اپنا تجربہ بھی آپ کو بتا رہی ہوں. پھر آہستہ آہستہ میں نے مائک میں بولنا سیکھا تاکہ میری پریکٹس ہو، میں اس میں بول سکوں. پھر یہ ہوتا تھا کہ درسیز ہوتے تھے، مجھے جانا پڑتا تھا تقریر کرنے کے لیے یا درس دینے کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں بیان کرنے کے لیے.
تو کوئی صورت ہوتی تھی اس ٹاپک پر بولنا ہوتا تھا شروع میں، جیسے پہلے تو ہم کلاس لیتے تھے، پھر کسی ٹاپک پر بولنا ہوتا تھا. تو شروع کی بات میں بتا رہی ہوں کہ یہ تقریباً اب 15 سے 20 سال پہلے کی بات ہوگی. تو اب یہ تھا کہ میں یعنی جس دن میرا کوئی درس ہوتا تھا تو اس سے پہلے میری حالت خراب ہو جاتی تھی، حالانکہ میں نے بڑی تیاری بھی کی ہوتی تھی. اور میں اپنی کولیگس جو میری ہیں، میں ان کے پاس جب بیٹھتی تھی تو یعنی میں انہیں بتاتی تھی تو ہم ہنستے بھی تھے آپس میں جب بیٹھتے تھے کہ اچھا ایسے ہوتا ہے. دوسری کہتی تھی جو میرے سامنے ہوتی تھی، وہ کہتی تھی میں تو نہیں بول پاؤں گی. میں نے کہا نہیں، میں نے کرنا ہے، یہ کام کر کے رہنا ہے. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ شروع میں تھوڑا سا ہوتا تھا، ڈر لگتا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا، یعنی ڈر کیسے لگتا تھا کہ اب ہے آدھے گھنٹے بعد، جیسے میں نے روانہ ہونا ہے، اب گھنٹے بعد درس ہے، آدھے گھنٹے بعد، اور پتہ چلتا تھا بھئی خواتین جو ہیں وہ جمع ہو گئی ہیں، انتظار کر رہی ہیں، اب آپ نے جانا ہے. تو اب آدھا گھنٹہ مطلب ہوتا تھا میرے پاس. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے تھے کہ ہائے کیسے بولوں گی میں، وہاں جاؤں گی تو اتنی ساری خواتین ہوں گی، تو کس طرح ہوگا، کیسے یہ مرحلہ میں کمپلیٹ کر پاؤں گی. لیکن مجھے کانفیڈنس بھی ہوتا تھا کہ میں کر لوں گی. یعنی کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ یوں سوچیں ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے. تو پھر میں وہاں جب پہنچتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ کتنی خواتین ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ ایک کمرہ ہے وہ بھرا ہوا ہوتا تھا خواتین سے، یعنی 30 سے 40 کے قریب ہوتی تھی. تو وہاں پر میں پھر بولتی تھی، اور جب میں سٹارٹ کرتی تھی کسی ٹاپک کو، پھر میں بھول جاتی تھی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں. بس میں ہوتی تھی اور میرا ٹاپک ہوتا تھا اور لوگ ہوتے تھے، اور میں مثالیں دیتی تھی. جیسے میں نے آپ سے کہا ہے نا، اپنی زندگی سے مثالیں دیا کریں. پھر میں مثالیں دے کر واضح کرتی تھی. تو اس طرح نا ان کو اپنائیت محسوس ہوتی تھی. یہ ساری لفاظی نہیں ہوتی تھی، یعنی کوئی لفظ نہیں ہوتے تھے کہ لکھے ہوئے پڑھ کے ہم سنا رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کے واقعات بھی بتاتے تھے تاکہ کسی کو موٹیویشن ملے. اور اس کے بعد اب کیا ہے کہ اس کے بعد یہ موقع پھر آنا شروع ہو گیا کہ جتنی زیادہ خواتین ہوتی تھیں، جیسے پورا ہال، میں پورے سٹی کے پروگرام کرتی رہی ہوں بڑے ہال میں. تو جتنی زیادہ خواتین آتی جاتی تھی نا، تو میرا جو ولولہ ہے اور جوش ہے اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا تھا. تو یہ پریکٹس کے ساتھ ہوا، ایسے نہیں، ایک دم سے نہیں ہوا. تو ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کم خواتین ہوتی ہیں کسی درس میں تو مجھے اتنا مزہ نہیں آتا بات بتانے میں بھی، اور وہ جوش نہیں ہوتا اتنا. اور جتنی زیادہ خواتین ہوتی ہیں یا آنا شروع ہوتی ہیں تو آتی چلی جاتی ہیں، تو وہ اور زیادہ یعنی مزہ آنے لگتا ہے بولنے میں بھی، اور بات میں اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ پریکٹس کے ساتھ میرے ساتھ بھی ہوا، یہ وقت میں نے بھی گزارا ہے. تو آپ کو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ یعنی اچھی تقریر بھی کر سکتے ہیں، مسحور کن بھی اور خوبصورت بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کو کچھ پوائنٹس میں نے آج بتائے ہیں، اور کچھ انشاءاللہ میں آپ کو پھر دوبارہ سے بھی بتاؤں گی نا. اس کے اور بھی ہیں نا باتیں جو کرنے والی ہیں. تو ٹائم ایک لمٹ ہوتا ہے، یعنی لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. تو آج کا ہمارا ٹائم یہیں تک تھا. تو پھر کل انشاءاللہ نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے، آڈیو اچھی لگتی ہے، خاص طور پر ہماری تو آڈیو ہوتی ہے نا مین، کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی ٹاپک اچھا لگتا ہے، اس پر میں جو بول رہی ہوں، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی. اور کوئی نہ کوئی اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیا کریں، اور کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ضرور بتا دیا کریں. تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں. پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ.